اچھا، جب بھی فرشتے کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں ایک خاص تصویر بنتی ہے نا؟ لیکن کیا وہ تصویر قرآنی تصور کے واقعی قریب ہے؟ چلیں آج ملائکہ کے اس روایتی خیال سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور ان کی اصل حقیقت کو سمجھتے ہیں، زبان اور قرآن کی روشنی میں۔ تو جب یہ لفظ سنتے ہیں فرشتے تو کیا خیال آتا ہے؟ زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ ایک بہت جانی پہچانی سی تصویر ہوتی ہے۔ ہاں بالکل، پروں والے پریوں جیسے وجود۔ اب یہ تصویر بہت عام ہے، لیکن قرآن میں جو تصور ملتا ہے نا، وہ اس سے بہت بہت الگ اور گہرا ہے۔ تو اس فرق کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی بالکل جڑ تک جانا پڑے گا۔ اور کسی بھی کانسیپٹ کو سمجھنے کا پہلا قدم کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ اس کے لفظی معنی کو سمجھا جائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ ملائکہ آیا کہاں سے ہے، اس کی بنیاد کیا ہے۔ اب دیکھیں، لفظ ملائکہ کی اصل کے بارے میں دو مین تھیوریز ہیں۔ ایک کہتی ہے کہ یہ الک سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے پیغام پہنچانا، لیکن جو دوسری تھیوری ہے اور جو زیادہ گہری ہے وہ اس سے ملک سے جوڑتی ہے۔ ملک کا مطلب ہے وہ طاقت، وہ فورس جو کائنات میں ایک سسٹم اور آرڈر قائم کرتی ہے، اور یہی دوسرا مطلب ہے جو اس پورے تصور کی بنیاد ہے۔ اچھا، تو اگر ملائکہ ایک قوت کا نام ہے تو پھر ان کی اصل حقیقت کیا ہے؟ وہ ہیں کیا؟ چلیں قرآن کی روشنی میں ان کی نان مٹیریل نیچر کو سمجھتے ہیں۔ قرآن میں ان کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے مجرد۔ مجرد کا مطلب ہے ایبسٹریکٹ، یعنی ایسی ہستیاں جو فزیکل ڈینسٹی یعنی جسمانی کثافت سے پاک ہوں۔ وہ گوشت پوشت کے بنے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ایک ایسی نان مٹیریل ریالٹی ہیں جن کا اصل جوہر پیور نالج اور پاکیزگی ہے۔ اچھا، یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن پھر قرآن میں جو پروں کا ذکر ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک بہت پاورفل سمبل ہے، تو آئیے اس کے گہرے معنی کو سمجھتے ہیں۔ یہی وہ آیت ہے جہاں سے پروں والے فرشتوں کا تصور آتا ہے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہاں واقعی فزیکل ونگز کی بات ہو رہی ہے؟ اور یہیں پر سب سے دلچسپ بات سامنے آتی ہے جو زبان کے اندر چھپی ہے۔ دیکھیں، عربی میں جو لفظ ہے جناح یعنی پر، اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، قوت، صلاحیت یا کسی کام کو کرنے کی کیپیبلٹی۔ بس اس ایک لفظ سے پورا کا پورا کانسیپٹ جسمانی شکل سے ہٹ کر ان کی فنکشنل پاور کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروں کی تعداد 2، 3 یا 4 یہ اصل میں طاقت اور ذمہ داری کے الگ الگ لیولز کی علامت ہیں۔ یہ کوئی جسمانی اعضاء نہیں، بلکہ اس کائناتی نظام کو چلانے والی صلاحیتوں کے مختلف درجات ہیں۔ اچھا، جب ملائکہ کا کانسیپٹ اتنا بڑا اور وسیع ہے تو پھر ان پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ صرف یہ مان لینا نہیں ہے کہ وہ موجود ہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ دیکھیں، ایمان کا اصل مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ مان لیں کہ وہ ہیں، نہیں، بلکہ اس پورے کازمک سسٹم پر بھروسہ کرنا، اس پر انحصار کرنا ہے جس سے یہ قوتیں چلا رہی ہیں۔ یہ ایک سطحی عقیدے اور گہرے عملی یقین کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک بہت اچھی مثال ہے۔ سوچیں، جس طرح کوئی بھی شخص اپنے بچے کی اچھی تعلیم و تربیت کے لیے ٹیچرز پر اور پورے ایجوکیشن سسٹم پر بھروسہ کرتا ہے انحصار کرتا ہے، بالکل اسی طرح کائنات کے اس عظیم نظام پر بھروسہ کرنا ہی اصل میں ملائکہ پر ایمان ہے۔ تو اب جب ہم نے اس کانسیپٹ کو سمجھ لیا ہے، آخر میں کچھ عام غلط فہمیوں کو بھی دور کر لیتے ہیں۔ قرآن ان چیزوں کو بہت صاف صاف رد کرتا ہے۔ پہلی بات، ملائکہ کے مونس ہونے کا تصور قرآن اسے ریجیکٹ کرتا ہے۔ دوسری بات، انہیں کسی انسانی شکل میں سوچنا یہ بھی محض ایک خیال ہے۔ ان کی اصل حقیقت ان کی فزیکل فارم میں نہیں، بلکہ ان کے کام اور ان کی طاقت میں ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ ہے کہ ملائکہ کوئی انڈیویجول بینگز نہیں ہیں، بلکہ وہ طاقتور ایبسٹریکٹ فورسز ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہیں اور اسے مینٹین کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری بحث ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑتی ہے۔ اگر ہم فرشتوں کو الگ الگ مخلوق کے بجائے ایک مکمل کاسمک سسٹم کے طور پر دیکھیں تو اس کائنات اور اس میں اپنی جگہ کے بارے میں ہماری سوچ کیسے بدل سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی سوچ کے نئے دروازے کھولتا ہے۔